اب سب سے پہلے آپ پر فرض کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے بارے میں کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ فرض نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب ارکان خمسہ ہے، پلر آف اسلام، اسلام کے ستون ہیں، لیکن کہیں نہیں ہے زکوٰۃ معراج المومنین، الحج معراج المومنین، الصوم معراج المومنین۔ نماز روزہ مومن کی معراج ہے، زکوٰۃ مومن کی معراج ہے، حج مومن کی معراج ہے، بلکہ الصلاۃ معراج المومنین۔ نماز مومن کی معراج کیوں؟ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ اہمیت اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، کہاں دیا؟ دھرتی پہ دیا۔ مادھیم کس کو بنایا؟ ذریعہ جناب جبریل۔ روزے کا حکم دھرتی پہ ملا، ذریعہ واسطہ حضرت جبریل۔ حج کا حکم دیا، دھرتی پہ دیا، ذریعہ حضرت جبریل۔ لیکن جب نماز کو حکم دیا تو حضرت جبریل کو مادھیم نہیں بلایا، شب معراج قرب خاص میں یہ حکم دیا۔ اس کی اہمیت سمجھو، اس کی عظمت سمجھو۔ سارا حکم دھرتی پہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، یہ بلا واسطہ ڈائریکٹ۔ اور اللہ کو کتنی پسندیدہ نماز ہے اس کا اندازہ لگو۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے 6 مہینے کے نماز روزہ فرض تھا، بعد میں ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے 1 مہینے پہ آیا، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ پہلے 20% تھی، کرتے کرتے 2.5%، ایسا کوئی نہیں، تاریخ نہیں۔ حج پہلے 10 مرتبہ تھا، گھٹاتے گھٹاتے 1 مرتبہ، پہلے بھی 1 ہی مرتبہ، 2.5%۔ نماز 50 ٹائم، حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا 50 ٹائم۔ یہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، بھیٹ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا پچھلی امت کا تجربہ، ایکسپیرینس، انبھو میرے پاس ہے، امت میں اس بھکتی کو 50 ٹائم ادا کرنے کی شکتی ہی نہیں ہے، لہذا جائیے فرج الی ربک فصل التخفیف، لوٹیے اپنے رب کے پاس اور سوال کیجئے ڈسکاؤنٹ کا، تخفیف کا، اور آخر میں 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ لے کے لو۔ اور اگر 50 ٹائم ہوتا تو عبدالرؤف کو کھانے کا تو ٹائم ملتا، اسکریپ کے دھندے کرنے کا ٹائم نہیں، یعنی کمانے کا ٹائم۔ نماز مومن کی معراج کیوں؟ زکوٰۃ مومن کی معراج کیوں نہیں؟ حج مومن کی معراج کیوں نہیں؟ روزہ مومن کی معراج کیوں نہیں؟ آپ وشلیشن کیجئے، تجزیہ کیجئے، انالائسس کیجئے تو عبادت میں روزے کے مقابلے میں، زکوٰۃ کے مقابلے میں، حج کے مقابلے میں نماز ایزی ہے، آسان ہے۔ نماز کے لیے نہ آپ کو ہجرت کرنے کی پڑے جائے گی، نہ مکے میں جانا ضروری ہے، نہ مدینے میں جانا ضروری ہے، نہ مینا میں جانا ضروری ہے، نہ عرفات میں جانا ضروری ہے، نہ مزدلفہ میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے نہ کوئی چندہ دینا ضروری ہے، نہ ڈونیشن دینا ضروری ہے۔ نماز کے لیے نہ بھوکا رہنا ضروری ہے، نہ پیاسا رہنا، بڑی آسان نماز۔ روزے میں قربانی ہے، ایثار ہے، بلیدان ہے، سیکریفائس ہے۔ ایک دن نہیں، 30 روز تک، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک 14-15 گھنٹہ بھوک و پیاس کو سینے سے لگاتے ہیں، 30 روز تک، تب جا کے یہ فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو روزے میں ایثار و قربانی و بلیدان ہے، یہ ایثار والی عبادت بھی کہیں نہیں۔ الصوم معراج المومنین، نماز روزہ مومن کی معراج، بلکہ الصلاۃ معراج المومنین۔ کیوں؟ حج آسانی سے نہیں ہوتا ہے،
حج میں دقت ہے، تکلیف ہے، بدنی جسمانی بھی سیکریفائز ہے اور مالی بھی ہے۔ اور آج کا حج تو گجرات والوں نے بہت مہنگا بنا دیا ہے، ویوہار کے چکر میں، ہدیے کے چکر میں۔ مجھے گجرات کا حاجی ملا، میں نے کہا کب جاؤ گے حج کرنے کے لیے؟ بولے بابا ٹور کا تو پیسہ اپنے پاس ہے، لیکن پبلک کو ہدیہ دینے کا پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں۔ آپ ہدیہ دیجیے حاجی کو، ایک عظیم جگہ جا رہا ہے، لیکن یہ کیوں ایکسپیکٹیشن ہے میں نے یہ دیا تھا اس نے مجھ کو کچھ نہیں دیا؟ ابے تو 100 آدمی مل کے ایک کو دیتا ہے، 100 دینے بڑی دقت ہے۔ یا تو یہ ویوہار ختم کرو یا اپنی سوچ ختم کرو۔ ہدیہ دیتے ہو تو طالب ہدیہ مت بنو، تحفہ دیتے ہو طالب تحفہ نہیں۔ کھجور پانی دیتا اس سے اطمینان نہیں ہوتا، اور کیا دیا؟ کپڑا دیا کہ نہیں ریٹرن میں؟ یعنی آپ کے رسم و رواج نے حج کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج کے حج میں لاکھوں روپے کا خرچ ہے، نماز میں لاکھوں روپے کا خرچ نہیں ہے۔ آپ دیش سے بدیش جانا پڑے گا، بزنس چھوڑنا پڑے گا، سروس سے چھٹی لینی پڑے گی، کاشتکار ہے تو کاشتکاری سے آپ کو فرصت لے کے 1 مہینے تک آپ مینا، مزدلفہ، عرفہ، کعبے کا چکر لگائیں گے، تب جا کے آپ کو حج ملے گا۔ تو حج میں ایثار ہے، حج میں قربانی ہے، حج میں بلیدان ہے، حج میں سیکریفائز ہے، لیکن کہیں نہیں الحج معراج المومنین، نماز مومن کی معراج کیوں؟ زکوٰۃ آسانی سے نہیں ہوتی ہے، دولت، یہ ثروت، یہ روکڑی، یہ پیسہ یہ آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ بڑی قربانی کے بعد پیسہ آتا ہے، بہت مشکل کے بعد، نہ وقت پہ کھانا نہ وقت پہ سونا۔ کبھی آپ النگ میں ہیں، کہیں آپ احمد آباد میں ہیں، کہیں بمبئی میں ہیں، کہیں چنئی میں ہیں، کہیں دبئی میں ہیں، ہزاروں دنیا کا گشت کرتے کرتے پیسہ آتا۔ اسلام کہتا ہے 2.5% دے دو، 2.5% دے دو۔ تو گویا کہ زکوٰۃ میں ایثار ہے، زکوٰۃ میں قربانی ہے، زکوٰۃ میں بلیدان ہے، زکوٰۃ میں سیکریفائز ہے۔ ایسی سیکریفائز والی عبادت کے بارے میں نہیں ہے۔ الزکوٰۃ معراج المومنین، زکوٰۃ مومن کی معراج، بلکہ نماز مومن کی معراج۔ آخر نماز میں کیا روحانیت ہے، کیا خوبی ہے؟ نماز میں کون سا ایسا اللہ سے تعلق ہے جو زکوٰۃ میں نہیں، جو حج میں نہیں، جو روزے میں نہیں، کہ مومن کی معراج ہے؟ اس کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس لیے مومن کی معراج ہے کہ جتنا کلوس گہرا تعلق اللہ اور بندے کا، جتنا مضبوط ریلیشن اللہ اور بندے کا نماز میں ہے، وہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، وہ حج میں نہیں ہے، وہ روزے میں نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حالت روزہ میں ہیں، حالت صوم میں ہیں، گویا حالت عبادت میں ہیں۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ حالت عبادت میں ہیں، خدا کے ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں چھوٹ ہے کہ آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، معانقہ بھی کر سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، جرنی بھی کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، کاشتکاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو حالت روزہ میں آپ کا اللہ سے تعلق ہے، گفتگو کر رہے ہیں، بندوں سے تعلق ہے، مصافحہ کر رہے ہیں، بندوں سے تعلق ہے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بندوں سے تعلق ہے۔ تو گویا حالت روزہ میں آپ کا اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے، خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے، معبود سے بھی تعلق ہے، اب سے بھی تعلق ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج کرنے گئے، عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وقوف عرفہ یہ حج کا ایک عظیم رکن اعظم ہے، رکن اعظم ہے۔ تو گویا وقوف عرفہ ہے، حالت عبادت میں ہے، وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ حالت عبادت میں ہیں، حالت حج میں ہیں، لیکن وہاں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی لے سکتے ہیں، ایک حاجی دوسرے حاجی سے گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو حالت عبادت میں ہے، اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے، خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے، اب سے بھی تعلق ہے، معبود سے بھی تعلق ہے، مالک سے بھی تعلق ہے، مملوک
مخلوق سے بھی تعلق ہے تو حج میں آپ کا اللہ اور بندے دونوں سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور تجارتی گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو گویا زکوٰۃ دیتے وقت اللہ اور بندے دونوں سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں. جتنی عبادت ہے نماز کے سوا اس میں اللہ اور بندے دونوں سے آپ ریلیشن قائم کر سکتے ہو، کرتے بھی ہیں. لیکن نماز کو آپ دیکھ لیجئے، یہ ایسی عظمت والی عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تمام چیز سے تعلق ختم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. اب نماز میں حالت قیام میں اللہ اور بندہ ہے، رکوع میں اللہ اور بندہ ہے، سجدے میں اللہ اور بندہ ہے، قیام میں اللہ اور بندہ ہے، قاعدے میں اللہ اور بندہ ہے، پوری نماز میں اللہ اور بندہ، معبود و عبد، خالق اور مخلوق. تو جتنا گہرا تعلق، جتنا اہم تعلق، جتنا عظیم تعلق، جتنا کلوس تعلق، جتنا مضبوط رابطہ بندے کا نماز میں خدا سے ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. اس لیے نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.